علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم ہیں قرآن کے سفر کے ساتھ اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنا علما۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج جو رکوع ہم پڑھیں گے، اس رکوع میں طلاق یافتہ کے مسائل اور اس کی عدت، بیوہ کی عدت اور خلا کے بارے میں اور حلالہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ آنے والے دو رکوع اسی کے متعلق ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، جنہوں نے ایلا کیا، من نسائہم، عورتوں سے، تربصوا، وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، فإن فاؤ، اگر چھوڑ دیں، فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ عزم کرے طلاق کا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ اب اس آیت مبارک میں بتایا کہ اگر کسی کے شوہر نے قسم کھا لی کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، تو 4 مہینے کے بعد اس کی یہ قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس کی یہ قسم صرف 4 مہینے تک رہے گی۔ اس کے بعد اگر وہ چاہے تو عورت کو طلاق دے دے اور چاہے تو اس سے صلح کر لے۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ وہ روکے رکھے اپنے آپ کو 3 حیض تک، ولا یحل، اور نہیں حلال، لہن، اس کے لیے، ان یکتمن، کہ چھپائے، ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، فی ارحامہن، اس کے شکم میں، ان کنن یؤمنن، اگر وہ ایمان رکھتی ہے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، وبعولتہن، اور اس کا شوہر، احق، زیادہ حقدار ہے، بردہن، فی ذالک، کہ لٹائے اس کو، ان ارادوا اصلاحا، اگر چاہتا ہے صلح، ولہن، اور اس کے لیے، مثل الذی، اسی کے مثل ہوگا، علیہن، بالمعروف، حق مہر، وللرجال، اور مردوں کے لیے، علیہن، ان پر، درجۃ، درجے ہیں، واللہ، اللہ تعالیٰ، عزیز، زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ اب اس آیت مبارک میں یہ بتایا گیا کہ اگر کسی عورت کو 2 طلاقیں ہوئی تو 3 مہینے 3 حیض گزر جانے کے بعد اگر شوہر نے رجوع نہ کیا تو اس کے بعد نکاح ٹوٹ گیا۔ اب وہ چاہے تو دوبارہ نکاح اسی شوہر کے ساتھ کر سکتی ہے، لیکن حق مہر دوبارہ سے نئے سرے سے مقرر ہوگا، اور جو شوہر نے پہلے کوئی چیز اس کو دی حق مہر میں سے، وہ واپس نہیں لے سکتا۔ چاہے تو وہ اسی کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے اور چاہے تو کسی اور کے ساتھ۔ الطلاق مرتان، 2 طلاقیں، فامساک بمعروف، روک لے اچھے طریقے سے، وتصریح باحسان، چاہے تو چھوڑ دے، ولا یحل لکم، اور نہیں حلال تمہارے لیے، ان تاخذوا، مما، کہ تم لو، آتیتموہن، جو کچھ تم نے دیا، شیئن، کچھ بھی، الا، مگر یہ کہ، ان یخافا، ڈرتے ہوئے، اللہ یقیما، کہ نہ قائم کر سکو گے، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، فإن خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ یقیما، کہ نہیں قائم رکھ سکتے، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، فلا جناح، تو کوئی حرج نہیں، علیہما، اس میں، فی مفتدت بھی، کہ تم چھوڑ دو اسے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، پس نہ زیادتی کرو، من یتعدی، جو زیادتی کرے، حدود اللہ، اللہ کی حدوں میں، فاولئک، وہی لوگ ہیں، ہم الظالمین، ظالموں میں سے۔ اب یہاں پر بھی یہی بتایا گیا کہ جب 3 حیض پورے ہو چکے ہیں اور اس کے اندر رجوع نہیں کیا، تو اب مرد کے لیے ہے، چاہے تو اس عورت سے دوبارہ سے پھر سے نکاح کرے رضامندی کے ساتھ، اور چاہے تو عورت کسی اور سے نکاح کرے، اور اگر اسی مرد سے نکاح کرے گی تو نیا حق مہر مقرر ہوگا، اور پرانی کوئی بھی چیز اس کا شوہر اس سے لے نہیں سکتا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس کو طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اس کے لیے حلال نہیں اس کے بعد، حتیٰ، یہاں تک کہ، تنکیہ، وہ نکاح کرے، زوجن غیرہ، کسی اور کے ساتھ، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ اس کو طلاق دے، فَلَا جُنَاحَ، پس نہیں کوئی حرج، علیہما، اس میں، ان یتراجعا، کہ رجوع کر لیں، ان ظنا، اگر ان کو خیال ہو، ان یقیما، کہ وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، وَتِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا، وہ اس کو بیان کرتا ہے، لقوم، اس قوم کے لیے، یعلمون، جو جانتے ہیں۔
اب یہاں پر پہلے 2 طلاقوں کے بارے میں بتایا گیا، 1 یا 2 دی گئی، اب یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اگر کسی نے تینوں طلاقیں دے دی تو اب اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ عورت اس شوہر سے نکاح کرے، مگر یہ کہ وہ حلالہ کرے، کسی اور سے نکاح کرے اور وہ اس کو طلاق دے تو پھر اس شوہر کے ساتھ دوبارہ رجوع کر سکتی ہے۔ حلالہ حرام ہے، لیکن اگر بائی چانس کسی نے کسی دوسرے سے نکاح کر لیا، شوہر سے نکاح کر لیا، اور یا بیوہ ہوگی یا کسی اور وجہ سے اس نے طلاق دے دی تو اس نے پہلے والے شوہر سے رجوع کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس نے پہلے سے پلان بنا کر اس کی نیت یہ تھی کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے گی اور پھر اس سے طلاق لے کر خلا لے کر پھر اسی شوہر سے وہ نکاح کرے گی تو یہ حرام ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، چاہو تو اس کو روک لو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، چاہو تو اس کو چھوڑ دو، وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ، اور نہ روکو اس کو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ روکو اس کو، ضِرَارًا، تکلیف دے کر، لِتَعْتَدُوا، کہ زیادتی کرو، مَن یفعل، جو ایسا کرے، ذَلِکَ، فقط، پس تحقیق، ظلم نفسہ، اس نے ظلم کیا، وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ بناؤ، آیاتِ اللہ، اللہ کی آیتوں کو، ہزواً، مذاق، وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، جو تم پر ہیں، وَمَا أَنزَلَ، اور جو اتارا، علیکم، تم پر، من الکتابی، کتاب میں سے، والحکمتی، اور حکمت میں سے، یعظکم بہ، تمہیں نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر صریح طور پر بتا دیا گیا کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت کو طلاق 1 یا 2 دی تو وہ 3 مہینے کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے، یعنی 3 حیض پورے نہ ہوں اس سے پہلے رجوع کر سکتا ہے۔ اگر 3 حیض پورے ہو گئے تو پھر اس کا نکاح ٹوٹ گیا، پھر چاہے تو واپس کی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر لیں اور چاہے تو مرد اس کو چھوڑ دے۔ تو اب یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر وہ نئے سرے سے نکاح کریں گے تو وہ پہلے والا سارا کچھ جو ہے وہ ختم ہے، وہ نئے سرے سے حق مہر مقرر کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں یہ بتایا گیا کہ اگر کسی کو 3 طلاقیں ہو گئی تو پھر اس کے شوہر کے ساتھ دوبارہ سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر وہ کسی اور شوہر سے نکاح کر لے اور کسی وجہ سے وہاں سے طلاق ہو جائے تو پھر یہ دونوں رضامندی سے رجوع کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ طلاق یافتہ کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہے، بیوہ کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، اور جس نے خلا لی اس کی عدت 1 مہینہ ہے۔ اور اگر کوئی عورت حاملہ تھی تو وضع حمل تک اس کی عدت رہے گی، اگرچہ آج کے دن اس کا شوہر فوت ہو گیا اور کل کے دن اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو کل کے دن سے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کا شوہر فوت ہوا اور مہینے بعد جا کر اس کا وضع حمل ہوا، وہ عورت حاملہ تھی تو مہینے کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ ان تینوں صورتوں میں وضع حمل تک اس کی عدت رہے گی، اور اگر حاملہ عورت نہیں تھی تو پھر اس کے علاوہ اگر وہ بیوہ تھی تو 4 مہینے 10 دن عدت پوری ہوگی، اگر طلاق یافتہ ہے تو 3 مہینے، اور اگر اس نے خلا لی ہوئی ہے تو 1 مہینہ۔ تو ابھی اگلا رکوع انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم مزید پڑھیں گے۔ اسی پر اپنا درس ختم کرتے ہیں۔ تمت بالخیر، اللہ حافظ۔